السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہمارا ایک اسلامی عقیدہ ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بات چیت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے بولنے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم دونوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بار بار ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ تم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور تم سب کو دنیاوی زندگی چھوڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کے ایک ایک لمحے کے عمل کا حساب دینا ہے۔ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں۔ اور اسی پر یہی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بھی بھیجتا رہا، امتوں کو بھی بھیجتا رہا، کتابوں کو بھی بھیجتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عقیدے کو بار بار سمجھاتے تھے کہ مرنا ہے۔ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ مذاق اڑایا کرتے تھے کفار۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ ایک آدمی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بوسیدہ ہڈی اسے اپنے ہاتھ سے ایسا کیا کرے، دھول دھول کرے، چکنا چور چور کرے، اسے پھونکنے لگا تو وہ ہوا کی طرح بن کر اڑنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس طرح مر جانے کے بعد بھی تمہارا اللہ زندہ کرتا کیا؟ آدمی مر گیا ہے، ہڈی کیا ہو گئی ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، تو کیا ان ریزوں کو بھی اللہ جمع کرتا کیا؟ تو اللہ خود فرماتا اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، جو ہمارے نبی سے جھگڑا کر رہا تھا اس کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ ہر ایک کو یہی کہتے تھے دیکھو مرنا ہے، مر کر اللہ کو حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل میں سورہ فاتحہ کو زندہ رکھے یا نہیں؟ ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہے یا نہیں؟ سورہ فاتحہ کیوں؟ حالانکہ مدرسہ پڑھے نہیں، مکتب پڑھے نہیں، کسی کے پاس بیٹھے نہیں، وقت تبلیغ میں وقت لگا نہیں، کسی عالم کے پاس نہیں گئے، کسی اللہ والے کے پاس نہیں گئے، پھر بھی الحمدللہ الحمد کا سورہ یاد ہے، کچھ نہ کچھ تو حکمت ہوگی نہیں اس میں۔ اور اس الحمد کے سورہ میں جو دن بھر ہمیں کیا کرتے رہتی، نمازوں میں ہر جگہ پڑھتے رہتی، قرآن شروع کرے تو وہ، نماز شروع کرے تو وہ، اس میں ایک آیت بار بار ہم نے اشارہ دیتی کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے۔ تو ہر مسلمان کو اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے، ہر مسلمان اس عقیدے پر ایمان لانا، ہر مسلمان کو اس عقیدے پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس میں قریب 10,000 لوگاں تھے۔ وہ قوم میں کتنے تھے؟ 10,000 لوگاں تھے۔ وہاں
ताउन की बीमारी फैली, यानी एक बीमारी अल्लाह की तरफ से क्या हुई, बीमारी फैली। तो हाँ, एक बात याद रखने की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिस गांव में बीमारी फैल जाए, जिस गांव में, जिस मुल्क में जहाँ कहीं भी बीमारी फैल जाए, वहाँ वाले दूसरे गांव को जाने की ज़रूरत नहीं, और दूसरे गांव वाले उस गांव में आने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि यहाँ वाले हम ना, वहाँ बीमारी नहीं आती, वो चले गए तो वहाँ नहीं आती क्या? यहाँ बीमारी देने वाला अल्लाह वहाँ नहीं दे सकता क्या? वहाँ वाले अच्छे थे, वहाँ अच्छे रहना था, बीमारी के मुल्क में आको, बीमारी के गांव में आको क्या कर रही, बीमारी अपने ऊपर डाल लेकर अपने ऊपर जुल्म कर रही, ये भी अच्छा था। अरे बस इसलिए कोरोना में उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम बार बार लोगों को समझाते रहे कि घरों से बाहर मत निकलो, अरे बस यहाँ वहाँ मत जाओ, अपने घरों में रहो, अपने घरों में रहो, समझाते रहे। अरे बस तो ताउन की बीमारी फैली तो अल्लाह की शान, कौम के लोग शहर से निकल गए। डर को क्या करे, गाँव में बीमारी फैल गई, 10,000 आदमी क्या हुए, गाँव से निकल गए। 2 पहाड़ों के दरमियान को बसेरा यानी ज़िंदगी डाली, वहाँ रहना पहना शुरू कर दिया, और बीमारी से भागने की ये सूरत इख्तियार करे कि गांव से निकल कर क्या हुए, 2 पहाड़ों के बीच में आ गए। अब समझ रहे थे कि हमें पहाड़ों के बीच में आ गई बीमारी क्या हो जाती है, पहाड़ों को टक्कर ले को पीछे चले जाती है। जैसा कि आजकल हमें क्या कर रही, मुंह को मास्क लगा ले को, बाहर फिरने का फिरते छी, हुकूमत बोली, उलमा बोले, मुफ्तियान किराम बोले कि मजमे से दूर रहो, मुसाफा मत करो। बीमारी ये नहीं देखती कि तू मोमिन है, बीमारी ये नहीं देखती कि तू तहज्जुद गुजार है। अरे बस में अगर बीमारी है तो वाक़ईतन, अगर बीमारी नहीं है तो अल्लाह की मर्ज़ी, हमें क्या भी नहीं कर सकते। अगर बीमारी है तो यह मसला है कि मास्क लगाकर मुतमईन नहीं हो जाना कि बीमारी नहीं आती। इतनी ताकत है मास्क में कि गंदी हवा अंदर जाने से रोक, क्योंकि तो हम ना बाहर की हवा लेना ज़रूरी है। अरे बस में तो सिर्फ चेहरे को मास्क लगाने से काम नहीं चलता, दिल को भी अंधे ख्वाहिशात पर मास्क लगाना, दिल को मास्क लगाना कि अंधे ख्वाहिशात, गंदे ख्वाहिशात, आँखों को बेहयाई देखने से मास्क लगाना, कानों को हराम सुनने से मास्क लगाना, ज़बान को हराम बोलने से, गलत बोलने से मास्क लगाना, हाथों को हराम कमाने से, हराम चीज़ें पकड़ने से हाथों को मास्क लगाना। मतलब क्या कि इनको भी रोग को छोड़ना, इनको भी बंद करना। जिस तरह मुंह को बंद कर लिए, इसी तरह क्या करना, हाथों को, पाँव को। तो क्या करना है कि कपड़ा उठा कर बन लेना, नहीं, ये नहीं मतलब इसका, कि रोकना इन चीज़ों को, हराम तक जाने से, हराम तक बोलने से, हराम तक सुनने से। तो उन्होंने बेवकूफ़ा क्या करे, एक पहाड़ में आकर रह गए, 2 पहाड़ों के बीच में आकर रह गए और खुश हो गए कि क्या नहीं आती बीमारी, यहाँ नहीं आती। तो अल्लाह तबारक व तआला 2 फरिश्तों को भेजा। अल्लाह क्या करे, 2 फरिश्तों को भेजा। एक फरिश्ता एक पहाड़ पर, दूसरा फरिश्ता दूसरे पहाड़ पर, दोनों मिलकर चीख मारे। दोनों मिलकर चीख मारना था कि तमाम की तमाम कौम हलाक हो गई, उसी वक्त हलाक हो गई। तो अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त, जो खुतबे में मैं आयत पढ़ा, उसी वक्त अल्लाह ये आयत के बारे में, अल्लाह इस आयत में फरमाते हैं, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम। कि मौत के डर से भाग कर क्या हो गए थे, पहाड़ों के बीच में जाकर छप गए थे, लेकिन अल्लाह की पकड़ से बच सके नहीं। पहाड़ों के बीच में जाकर छपे तो भी अल्लाह क्या नहीं कराया, छोड़ा नहीं, मार कर दिखाया। अरे बस में तो बहुत अरसा बाद, बहुत ज़माना गुजर गया, उन्हें मर गए, 10,000 में क्या हो गए, मर गए। एक नबी का गुज़र, जिनका नाम अक्सर मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम आए। हाँ, उनको जब इस वाक़े का इल्म हुआ कि पहले यहाँ एक कौम थी, बीमारी से बच को पहाड़ों के बीच में हगी थी, अल्लाह तबारक व तआला क्या करे, यहाँ फरिश्तों को भेज कर, यानी बीमारी देकर अल्लाह मारे। तो वो नबी अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से इल्तिजा करे कि अल्लाह मैं जानता हूँ कि मौत के बाद ज़िंदगी है,
موت کے بعد زندگی ہے، مجھے معلوم ہے موت بھی در حقیقت زندگی کا وفا ہے، لیکن اللہ مجھے دکھاؤ کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یقین ہے نبی کو، لیکن اور بھی بات پر مضبوطی اس بات کہ تو اپنی قوم کو سمجھانا نا۔ ارے بات سمجھ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کو اللہ کے کام پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، نہیں، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے سو انبیاء، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے اس کون؟ انبیاء۔ انبیاء کی ذات گناہوں سے پاک ہے، گناہوں سے معصوم ہے۔ ارے بس میں یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ارے بس میں تمام چیزیں اللہ زندہ، آپ زندہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ آپ مردوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ زندہ کر سکتے ہیں۔ مثلا نیلا آسمان ہے، تپتی ریت ہے، سمندر ہے، زمین ہے، آگ ہے، مٹی ہے، یہ مسجد ہے، تو جتنی بھی چیزیں ہمیں دیکھ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ مار کر پھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ کو اتنی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہیں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کریا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ان مردوں سے کہو کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ کنا۔ اللہ نے کہا کہ ان مردوں سے بولو قم بإذن اللہ، اللہ کی حکم سے کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ، زندے ہو جاؤ کنا۔ تو تمام ذرات کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی انہوں جو مر کو زمانہ ہو گیا، یعنی وہ جو مرنے کی وجہ سے وہ جو ان کے جسمہ، ان کی ہڈیاں کیا ہو گئی ہیں؟ دھول دھول، ریت ریت بن گئی، سب کیا ہو جاتی؟ ایک جگہ جمع ہو جاتی۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کا حکم سنے، پھر کیا تھا کہ فوراً کیا کرے؟ ہڈیوں کو فوراً کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کیا ہو جاؤ؟ زندہ ہو جاؤ۔ تو دیکھ رہے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں اور ذرات جمع ہو گئے، ہڈیاں اور ذرات جمع ہو گئے، پھر اللہ کے حکم سے ان کے ڈھانچے بنے، ارے بس جسم بنا، پھر ڈھانچوں پر گوشت پوست آ گیا، یعنی گوشت بھی اور کھال بھی آ گئی، اور پورا کا پورا جسم بھی بن گیا۔ مر کو کئی عرصہ ہو گیا تھا، زمانہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ پیدا کر کے دکھایا۔ پھر اللہ نے اپنے امر سے اس میں روح بھی پھونکی، ارے بس سب میں، جس سے وہ پھر دوبارہ زندہ انسان بن گئے، اور پورے تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگے، اور تمام کی زبان پر ایک کلمہ جاری تھا، سبحانک لا علم لنا، سبحانک لا علم لنا، پاک ہے وہ ذات جس کا علم ہم نہیں ہے، ارے بس پاک ہے وہ ذات جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، خواہ وہ بولتی نہیں بم گولہ بارود سے بھاگے، یا بیماری سے، یا تلواروں سے بھاگے، یا بیماری سے بھاگے، یا جہاد سے بھاگے، یا اسپتال سے بھاگے، لیکن موت ضرور آ کر پکڑے گی جب آنے کا وقت ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دوسرا آدمی آیا، آ کر جو بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اسے گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ تو گھورنے والا چلا گیا، تو پہلے شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ کون تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، اور یہ کیوں دیکھ رہا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت ہے، ملک الموت کا نام سننا ہی تھا، موت کے فرشتہ کا نام سننا ہی تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہیں کانپنے لگا۔ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کیا کرو، یہاں سے دوسرے ملک کو پہنچا دو۔ جب وہ دوسرے ملک میں پہنچا تو وہاں تو آلریڈی وہاں حاضر ہی، کون نا؟ موت کے فرشتہ حاضر ہی، اور وہاں کیا کر لیے؟ ان کی روح قبض کر لی۔ تو پھر ملک الموت کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہیں کو بھائی آپ اس روز ایسا گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو جواب دیے ملک الموت، مجھے اللہ بولے تھے فلاں جگہ میں ان کی روح نکالنا ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھے تھے، تو مجھے تعجب ہوا کہ میں اللہ سے بولا تو اللہ بولے جانے کا کام تمہارا ہے، بھیجنے کا کام میرا ہے۔ ارے بس تو میں تعجب سے دیکھ رہا تھا، تو میرے گھور گھور کر دیکھنے کی وجہ سے اسے ڈر شروع ہوا۔ تو پھر انہیں کیا کرا، یہاں سے بھاگنے کا راستہ پکڑا، تو جہاں اس کی موت نکالنا طے تھی وہاں آ گیا، تو میں وہاں پہنچ گیا، اور مجھے موت نکالنا بھی کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اسی لیے
جو نیک فالا نکالتی بلّہ کے آدمیاں فال نکالتے رہتے کیا ہو کو ہمیں بولے رات میں سفر کرو نہ کو ہمیں بولے اب جاؤ نہ کو ہمیں بولے ہماری بات سننے سکا گیا ایسا ہوگا ہمیں بولے ہماری بات سننے سکا گیا ویسا ہوگا ہمیں بولے جاؤ نہ کو ہماری بات سنے رہتے تو زندہ رہتے تھے باتیں سب بولتی نہیں یہ سب غلط ہی ہے بہت سارے بولتی مرتا بچگا میں ہی کیا مرتا بچگا میں مرتا بچا نہیں تو بستا مر جاتا تو ارے وسلم ایک دفعہ حضرت عزیر علیہ السلام کہیں جا رہے تھے راستے میں بیت المقدس سے بھی گزر ہوا بخت و نصر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا وہاں کے لوگوں کو سب کو تمام گھراں کیا ہو گئے تھے گر گئے تھے مردے بکھرے ہوئے تھے کوئی جاندار نہیں تھا وہاں جینے والا کوئی نہیں تھا ایک دم سناٹا ایک دم ویران جگہ گویا کہ بھوت بنگلہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا انا یحیی اے اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کو موت دی تھی ارے بس کسے حضرت عزیر علیہ السلام اور سلا دیا اور 100 سال کے بعد اللہ ان کو پھر دوبارہ اٹھا کر کہنا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت اللہ پوچھا کتنے دن سوئے تھے بھائی انہوں نے جواب دیا لبثت یوما او بعض یوم اللہ ایک دن یا آدھا دن حالانکہ اللہ کتنے دن سلایا تھا 100 سال سلایا تھا تو اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام بھائی تمہیں تو 100 سال سوئے تھے معلوم کیا ہم نے تمہیں 100 سال کے بعد زندہ کیا ہے ارے بس میں اسی قسم کا مذاکرہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا کہ اصحاب کہف کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 309 سال کے بعد اٹھایا تھا کتنے سال کے بعد 309 سال کے بعد اللہ اٹھایا تھا اس سب سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے اس سب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے میں مشکل پیدا نہیں ہوئی وہ اللہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں مشکل پیدا ہر چیز بنانے میں پہلی مرتبہ بہت مشکل کوئی بھی ماڈل بنانا کا تو پہلی مرتبہ مشکل پہلے اس کا اسکیچ بنانا ڈرائنگ بنانا غلطیاں ہوتے رہتی پھر جا کو کئی مرتبہ آزمانے کے بعد لاسٹ میں چیز اچھی بنتی سب نہیں لیکن یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان نہیں تھا پہلے اللہ آسمان بنا لے آسمان نہیں سکا تھا زمین نہیں تھی پہلے اللہ زمین نہیں سوچ کیا بنائے بغیر اسکیچ کے زمین بنا لے پانی بنا لے مٹی بنا لے پہاڑ بنا لے اسی طرح انسان کو بنا لے اللہ اتنے انسانوں کو پہلی مرتبہ میں بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مارنے کے بعد پھر اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی اللہ کو طاقت نہیں کیا ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے نہیں کیوں نہیں جمع کریں گے ان نسوی بنانا اپنے انگلیوں کے پوروں کو دیکھ لے گا نا آج کیسے ہیں کہ کل موت کے بعد بھی ویسے رہتی اٹھانے کے بعد میدان حشر میں ارے بس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال سلایا 100 سال کے بعد جب اللہ ان کو اٹھایا تو ان کے پاس کھانا تھا ان کے پاس شربت تھی ان کے پاس گھوڑا تھا تو اللہ نے کہا فانظر الی طعامک و شرابک اپنے کھانے کو اپنی شربت کو دیکھو اسی طرح رکھا ہے جس طرح تم نے رکھا ہے کھانا اور شربت اللہ کے دن نہیں رہتے نہیں کیا ہو جاتی سڑ جاتی کیا ہو جاتی سڑ جاتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کو بھی اور شربت کو بھی کیا رکھا تھا اللہ تازہ ویسا رکھا ہے کتنے سال کے بعد بھی 100 سال کے بعد بھی گویا کہ بالوں بھرا کے صبح سے رکھی پھر اللہ نے کہا وانظر الی حمارک اپنے گدھے کو دیکھو کھانے سے زیادہ طاقتور یعنی باقی رہنے والی چیز گدھا لیکن جب گدھے کو دیکھے تو گدھا مر گیا ہے اس کے ٹکڑے ہوگی اس کے ذرے ریزے ہوگی یعنی ہڈیاں بکھر گئی گوشت مٹی بن گیا ہے پورا کا پورا گدھاش نہیں ہے وہاں حالانکہ گدھا رہنے کی چیز گوشت سڑنے کی کھانا بھی پانی سڑنے کی چیز لیکن اللہ سڑنے کی چیز کو بچا کو دکھایا رہنے کی چیز کو اللہ سڑا کو دکھایا لیکن جب یہ سب ہوا لیکن اب دیکھو کہ ہم اس کو کس طرح دوبارہ زندہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے زندہ کر کے دکھایا پھر اللہ نے کہا تو اسی طرح دیکھو میں ان قوم کو بھی کیا کروں گا دوبارہ زندہ کروں گا حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں؟ میں بار بار بول رہا ہوں کہ انبیاء کو اللہ کے کام پر یقین ایسا نہیں ہے، اللہ کی بات پر یقین تھا، لیکن کیوں؟ لیطمئن قلبی ولکن لیطمئن قلبی، دل کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے۔ ارے بات سمجھ۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو اٹھا لو۔ کتنے پرندوں کو؟ 4 پرندوں کو۔ اب کون سے پرندے تاریخ میں روایت میں کون سے پرندوں کے نام ہیں؟ طوطا، کبوتر، اور اسی طرح تیتر اور کوا۔ کبوتر، طوطا، تیتر اور کوا، یہ 4 کو کیا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا لی، اور 4 کو اللہ کہنے لگا مار ڈالو کو، ان کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کو پورا 4 کا گوشت بھی ملا لو۔ ملال کو کیا کرو گے تو ایک پہاڑ پر رتتی گوشت رکھ ڈال کا جاؤ، ایک کا نہیں، پورا ملا لو گوشت، 4 کو مار کو، 4 کا گوشت ملا کو کیا کرو، اٹھا لے ایک مٹھی لے جا، کیا کرو، پہاڑوں پر رکھ ڈالو، اور ان سے کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آ جاؤ کنا، اللہ کے حکم سے کیا ہو جاؤ نا، آ جاؤ کنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کرنے لگے، تو وہ پرندے ارے بس میں دیکھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ پورا کا پورا گوشت ملتا گیا، الگ الگ ہوتا گیا، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر اسی طرح جسم، پورا کا پورا پرندہ بن جا کو دوڑ لگایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ارے بس میں دوبارہ زندہ، ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ گوشتوں کو الگ کرنے کے بعد، مار کو الگ کرنے کے بعد، ان کو پہاڑوں کے اوپر رکھنے کے بعد، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم کہ اللہ کی اجازت سے آ جاؤ، تو وہ دوبارہ زندہ بن کے آ گئے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا تو اس پر ہمارا یقین آنا کہ نہیں کی؟ آنا، ضرور آنا۔ اسی لیے مالک یوم الدین کی آیت سے انبیاء اس آیت سے کہ تو انبیاء کی طرف تو آیت نہیں تھی، لیکن اس جملے سے ڈرتے تھے، بدلے کے دن کا مالک اللہ بدلے کے دن۔ اسی طرح صحابہ، بڑے بڑے اولیاء عظام اس سے کیا کرتے تھے؟ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں حساب کتاب دینا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر ڈالے۔ یہ آیت بار بار پڑھتے تھے، روتے تھے، پڑھتے تھے، روتے تھے، پڑھتے تھے، روتے تھے۔ یہ آیت کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ان کے جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں ان کے جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یعنی جنت دیکھو جنت بھی اللہ کی جان اور مال بھی اللہ کا اچھا، لیکن پھر بھی اللہ جنت ہم نہ دیکھو، ہماری جان ہمارا مال کیا کر لیا؟ اللہ خرید لیا، اللہ کی چیزیں ہمیں۔ ارے بس میں تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر رات پوری گزار ڈالے، رو رو کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تمام رات اس آیت کو پڑھتے رہے، روتے رہے، کیا بات ہے ابوبکر؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حضور میرا کپڑوں کا کاروبار ہے، میں کپڑوں کا بیپاری ہوں۔ کل ایک محترمہ میرے سے کپڑے لے کر گئی تھی، پیسے دے کر کپڑے لے کر گئی تھی، اور آج آ کر انہیں کپڑے واپس دے کر کہنے لگی کہ مجھے آپ کے کپڑے کی ضرورت ہے، میرے پیسے مجھے واپس دیا لیں۔ تو کپڑے دیا لی، کہیں کو تو دینا پڑتا ہے، پیسے واپس دیا لی انہیں۔ دیکھو کیا کہنے لگی، منجی تمہارے کپڑے نہ کو کیا کر ڈالو، منجے میرے پیسے دیا لو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضور عورت کو کپڑا پسند نہیں آیا تو عورت کپڑا دے کر کیا کری، اپنے پیسے واپس لے کر چلی گئی۔ تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ مجھے تمہارے نیک کام پسند آئی نہیں، تو پھر ہمیں جانا کہاں؟ اللہ بول دیا بھائی مجھے تمہارا نیک عمل پسند نہیں، کو بول دیا تو پھر ہمیں جائیں کہاں؟ اسی لیے ڈرتا ہوں، اسی لیے پڑھ پڑھ کے رو رہا ہوں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کیسا تھا؟ انبیاء کے بعد بالاتفاق، ارے بس میں انبیاء کے بعد بالاتفاق سب سے بڑا مقام حضرت سیدنا ابوبکر کا، مانو یا نہ مانو۔ لیکن حضرت سیدنا ابوبکر اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ تنکے سے بھی معمولی سمجھتے تھے۔
ارے بس میں اسی طرح دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، مکہ معظمہ میں حرم شریف میں کنکریوں پر سجدہ کرتے کرتے رو رہے تھے، من نگویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو برگناہم کش، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت قبول ہو، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادت کیا ہو، بپذیر قبول ہو، بس میری یہ دعا ہے کہ میرے گناہوں پر عفو درگزر کا قلم پھیر دے، اللہ میرے گناہوں پر کیا کر، عفو درگزر کا قلم پھیر ڈال، کہ میرے گناہوں کے اوپر ایک قلم ایسا پھیر کہ جس کی وجہ سے میرے پورے کے پورے گناہ کیا ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا، لیکن اللہ کا ڈر دیکھو، اللہ کا خوف دیکھو کہ اتنا ڈرتے تھے کہ دنیا کی لذات تک چھوڑ دیے، دنیا کی خواہشات تک چھوڑ دیے۔ ارے بس میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا کہ اللہ ان نیک لوگوں کی راہ پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے یقین کرنا ہے، اس لیے کہ ہم مومن ہیں، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جب یہ یقین ہمارے اندر آ جائے گا تو ہماری نمازیں صحیح ہو جاتی، کیونکہ تو ہمارا ایمان تو ہے، ہمیں معلوم تو ہے، لیکن ابھی بھی اس کا استحضار نہیں ہے ہمارے اندر، یعنی اس کی سوچ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ہمیں سوچیں گے تو ہماری ایک عبادت بھی چھوٹتی نہیں، ہماری نماز قضا ہوتی نہیں، ہمارے روزے قضا ہوتے نہیں، ہمارے نیک اعمال قضا نہیں ہوتے۔ ارے باسر میں اس لیے یہ عقیدہ سب سے زبردست عقیدہ ہے، اسی کے بارے میں آج پورے لوگ کیا ہو رہی، گمراہ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت جب تک بدلہ نہیں لیتی تب تک قبر میں نہیں جاتی، یہاں سے پھرتی رہتی۔ میں وائٹ ساڑی کو دیکھی، میں وائٹ کپڑے والے کو دیکھا، میں لاش کو دیکھا، میں میت کو دیکھا، میں جلالہ کو مرگے سنا کو دیکھا، میں زہر کھالے کو مرگے سنا۔ یہ سب ایک دھوکہ ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے، شیطانی وساوس ہیں، یہ سب خیالات ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد آنا، واپس آنا ایسے ہی ناممکن ہے جیسا کہ سوئی کے سوراخ میں اون کو گھسانا۔ سوئی کا سوراخ دھاگا گھسا سکتے ہیں ہمیں پوری زندگی، مشکل سے ڈالے سے کاٹ ستارنا سوئی میں، پھر اٹھا کے دیکھا تو پڑا نہیں رہتا دھاگا اس میں، کتنا بمڑا ہے، کتنا یہ تکلیف اٹھاتی ہے ہمیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھنوں سے نکالا ہوا دودھ پھر تھنوں میں واپس بھیجنا، ایسا نیچے سے ہوتا ہے۔ کیسے مثالیں دے رہی دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مثالیں دینے کے باوجود بھی ہمارے بہت سارے مسلم بھائیاں اور بہنیں ایسی ہیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ میت 40 دن تک ہمارے گھر کے پاس ہی پھرتی رہتی ہے کہ دوسرا کام نہیں اسے، دوسرا کام نہیں اسے، 40 دن تک تمہارے گھر تک پھرنا ہے۔ فرشتے کیا کر رہی ہیں؟ من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، سوال پوچھتا نہیں فرشتے، جواب دے دیا گیا ہے، ہاں یا جواب نہیں دیا گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جواب دے دیا گیا ہے، اللہ فرماتا نم کا نومۃ العروس، عرس کی طرح سو جا۔ کیوں بولے اللہ عرس کی طرح سو جا؟ علماء اس کی بھی حکمت فرماتے ہیں کہ عرس کو شادی کے دن سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون؟ شوہر۔ تو عرس کی طرح سو جا، عرس سو گئی، صبح میں اٹھاتا اس کو نا شوہر، اٹھ جاؤ بیگم، لیکن آج الٹا ہو گیا، آج کون اٹھاتی سو؟ بیوی اٹھاتی سو، کسے؟ شوہر، اٹھ جا کم بخت، کب تک سوتا؟ 9 تک۔ ارے بس میں دلہن بولتی ہے، دلہن گھر میں پھرتی رہتی ہے لیکن دلہا پھرتا نہیں گھر میں، روم میں چھتا۔ ارے بس میں الٹا ہو گیا مسئلہ آج۔ تو اللہ فرماتا کہتے ہیں نم کنومت العروس، عرس کی طرح سو جا، دلہن کی طرح سو جا۔ وہ میت بولتی کہتے ہیں، وہ روح بولتی کہتے ہیں، وہ مرنے والے بولتی کہتے ہیں اللہ میں ہمارے گھر والوں کو جا کو کیا کر دوں؟ خوشخبری دے کر آتا ہوں۔ اللہ فرماتا کہ نہیں، تمہارا کام ہو گیا، بس تمہیں آرام کرو۔ اگر وہی جہنمی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اسی وقت سے عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا گیپ دیتی کیا، چند دن تمہیں ریسٹ لے لو، اس کے بعد تم نہ ہمیں کیا کرتی ہیں؟ عذاب شروع کرتی ہو؟ نہیں، فوراً عذاب شروع۔ تو 2 فیصلے ہونے والے ہیں، یا تو جنتی یا تو جہنمی۔ اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتیں چھوڑ کر، جنت کی ہوائیں چھوڑ کو، میٹھی نیند چھوڑ کو چھوڑا لگاتا ہو نا قبر سے۔ اگر جہنمی ہے تو فرصت دیتی ہے فرشتے ایک لحظے کی، پھر آیا کہاں سے انہیں باہر؟ یہی تو ہے جنات کی شرارت ہے۔
یہی تو ہے شیطان کی شرارت کہ دکھا دکھا کر کیا کرو. میں اس لیے بار بار بولتا ہوں کہ شیطان چھوٹے موٹے حملے نہیں کراتا. شیطان کا حملہ ڈائریکٹ کس پر ہوتا ہے؟ ایمانیت پر ہوتا ہے. والبعث بعد الموت بھی ایمان کا ایک عقیدہ ہے کہ نہیں؟ آمنت باللہ میں ایک چیز کون سی بھی ہے؟ والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اسی لیے اللہ اسے کہا ہے معلوم کیا؟ آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر، قیامت کے دن کے بعد، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت. بعث بعد الموت کو اللہ قبل ہے، ہمارا نبی قبل ہے، آخر میں لا. ارے بس ایمان مفصل میں ہے نہیں کہ نہیں؟ تو والبعث بعد الموت والیوم الآخر سے پہلے لائے رہتے کہ نا، قیامت کے دن سے پہلے لائے رہتے نا. لوگ سمجھ جاتے کہ قیامت سے پہلے بھی کیا کرتا اللہ اٹھاتا. نہیں نہیں نہیں، قیامت کے بعد، قیامت پورا آنے کے بعد، دنیا سب ختم ہونے کے بعد قبروں سے اٹھاتا صلی اللہ. اسی لیے اس عقیدے پر بھی ہمارا ایمان تھا. لیکن آج یہی عقیدے کو مسلمانوں کے اوپر کیا کرا؟ شیطان تھوک کو چھوڑ دیا. باقاعدہ عید مناتی 40ویں دن کو. ارے بس میں عید مناتی کہ میں عید گھر آنے والی ہوں. اس کے پسندیدہ چیزاں لنگی سے لے کر، بیڑیاں سے لے کر، کپڑے سے لے کر، گوشتوں سے لے کر، سب علامت بھی کہتے کیا کہ پھرتا کہتے گھر میں وہ اللہ بہتر جانے وہ کیا پھرتا اس کی. ارے بس میں میت کو آنا ہے کہتے ڈور سے آتی نہیں، وہ کھڑکی میں سے روزانہ میں سے آنا ہے. کیا بناتے سے دیکھو عقیدہ، تھوڑا تو بھی عقل لگانا نہیں کہ ہماری میت کو ہمیں پھرنے، جب آئی ہے گھر میں تو ملنے کو تب جانا نہیں، بات کرنے کو تب جانا نہیں. میں اور بولتا اس بارے بہت سارے بولتے رہتی. ورنہ ہمارے گلی میں ایک عورت کیا ہو رہی، جلالے کو مر گئی، لیکن رات میں کب بھی جانتے وہاں بیٹھی رہتی، مرنا بیٹھی رہتی ہے. ارے یہ کیا بھائی اتنی اچھی بات بولے ہیں. میں بولے السلام کرو، خیر خیریت اس کو پوچھنا نہیں. کیا ابھی بھی کہیں بھٹک رہی عورت ہو کو کان چلے آنا تھا، اندر چلے آنا تھا. رات میں دوسرے شیطان آ گئے، کیا حالت ہے؟ کیا مذاق دیکھو ہے کہ نہیں پاپا؟ عورت نامحرم عورت بھائی پاپا اکیلی رات میں پھر رہی ہے، دوسرے شیطانوں کو موقع مل جاتا نہیں چھیڑنے کا. زندہ کو چھوڑتے نہیں، مردہ کو چھوڑاتی. بہت سارے بولتے کیا کرنا، اللہ معاف فرمائے. عقیدے ہمارے ایسے بہت سارے جلالے کو مر گئی ہی، لیکن ہمیں دیکھتے رہتی. ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوا تھا ایک مرتبہ. ہمارے گھر میں ہمارے بنگلور شہر میں اتفاق سے ایک عورت کیا ہو گئی، جلا کر مر گئی. تو ہمارے گھر میں ہماری بہن، ہمارے رشتہ دار سب بولنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم نہ دکھتی ہے، ہم نہ روزانہ دکھتی ہے، ہم بیٹے سے کا دکھتی رہتی ہے، ہمارے سے کا دکھتی رہتی ہے. میں پوچھا سلام تو کرنا نہیں کیا پاپا؟ کیا کرنا تھا؟ سلام کرنا تھا، خیر خیریت پوچھنا تھا، اچانک آنے کی وجہ پوچھنا تھا. پاپا ایسے والے مہمانوں کے ساتھ چھوڑ کر جاتا گا؟ ہاں تو میں ایک پوچھنے ہمت ہوتی کیا؟ میں بولا کیا بات. اب ہمیں ماں باپ کو دیکھ لیتی، لیکن ماں باپ کو ہمیں جہاں کہیں بھی بیٹھ کو سوچتی ان کا چہرہ نظر آتا کہ نہیں. تو ماں باپ شیطان نہ. اب آپ مسجد میں بیٹھی ہوئے، اب یہاں بیٹھ کو اپنے ماں باپ کو سوچو. اپنے ماں باپ کی تصویر آنکھیں کے سامنے آتی نہیں، دماغ کے سامنے آتی نہیں، تو کیا آپ انہیں شیطان ہوگی؟ تو تمہیں ایک سوچ لے لو، کوئی گلی میں سے چلے گاتے رہتی ہیں اکیلے تمہیں. ارے واسط میں یہاں کون کی جلالے کو مر گئی ہی، ان کو دیکھے رہتی ہوں تمہیں سیڑھیاں پہ بیٹھیں گے سو. اب تم نہ وہ نظر آتا سو تمہیں دماغ میں وہ سوچ کو وہ دیکھتے تمہیں. ارے واسط میں تمہیں کیا بولا تھی؟ میں یہ تھی جا بیٹھی ہے صحیح کہتے نہ کرتی. بہت سارے مسلمان کیا بولتی کہ وہاں بیٹھ کو رو رہی تھی، وہاں بیٹھ کو ناچ رہی تھی، دوسرا کام نہیں اسے. فرشتے اللہ اکبر. ایمان کے اعتبار سے بڑی خراب بات یہ کہ فرشتے نعوذ باللہ جو اللہ کے حکم کے خلاف کام نہیں کرتے. اللہ جس کام کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے وہ کام ہے انہیں پرفیکٹ ہے. تو ایک روح قبر سے نکل کر آ رہا نہیں، فرشتوں کو معلوم ہی چھوا نہیں کہ فرشتے آرام کر رہے تھے، نعوذ باللہ روح اللہ بازو سے نکل کر آئی. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی لیے شیطان اس پر حملہ کرتا سو. شیطان کیا کرتا سو؟ حملہ کرتا. کہ تو یہ بھی عقیدہ نہ کیا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے. اس لیے اس عقیدے کے بارے میں پاک صاف رہنا کہ جہاں تک ہو سکے اس پر ہمارا یہ عقیدہ رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دنیا میں پھر واپس نہیں بھیجتا. مرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں زندہ کر کو واپس نہیں بھیجتا، دنیا میں واپس زندہ نہیں کرتا. کب زندہ کرتا ہے؟ دنیا پوری ختم ہونے کے بعد، میدان حشر لگنے کے بعد
جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکتی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھا کو سور پھونکو، تو انہوں جب دوسری مرتبہ سور پھونکتی تو تب جا کر پورے کے پورے میت کیا ہوتے سو مردے اپنی قبروں سے اٹھتے سے، تب تک نہیں۔ ارے بسر میں تو اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایمانیت پر مضبوط رکھنا چاہیے، ورنہ کیا کر سکتا ہے شیطان، ہمارے ایمانیت پر حملہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات پر آخری سانس تک ایمان اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے ہیں اس دین پر عمل کرنے کی اور اسی دین پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے۔